بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین وان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور جیل سے رہا ہونے کے بعد جو تحریک لبیک ہے اس کے آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ خانیوال کا الیکشن بھی ہوا، اس میں بھی تحریک لبیک کامیابی تو حاصل نہیں کر پائی، لیکن جو پچھلے الیکشنز ہیں، پچھلے انتخابات تھے، اس کی نسبت تحریک لبیک میں کے جو ووٹرز ہیں ان میں کافی بہتری سامنے آئی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب، مرکزی شورا کے رکن ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو سعد رضوی صاحب ہیں ان کے آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی ہے، اگلے جو بلدیاتی انتخابات ہیں یا جو عام انتخابات ہیں ان میں یہ کس طرح پارٹیسپیٹ کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ جو آنے والے دنوں میں جو سعد رضوی صاحب کی اسٹریٹجی ہے الیکشن کے حوالے سے، یا ابھی وہ ان کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ سوال جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ حضرت حافظ علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی جی حفظہ اللہ، امیر تحریک لبیک پاکستان جو ہیں، ان کی جو بھی حکمت عملی ہوتی ہے وہ ان کی شورا کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ شورا سے مکمل جو ہے اس کی تائید لے کر ہی آگے چلتے ہیں۔ اور حکمت عملی جو اب یعنی جیلوں کے بعد قیادت جیلوں میں تھی، ہمارے کارکنان جیلوں میں تھے، اور بہت سارے جو ہے ناجائز اور جھوٹے مقدمے بنائے گئے جس کی بنیاد پر کالعدم کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اب جب ہم جیلوں سے رہا ہوئے ہیں اور مقدمات تو سٹل ہم فیس کر رہے ہیں اور ان کے سارے وہ پروسیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت تنظیم سازی کا عمل جو ہے زور و شور سے شروع ہے۔ بہت ساری دیگر جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کارکنان کے جذبے سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں بھی ظالموں نے اپنا پورا زور اور ٹل لگا کے ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کی، اور وہ دبانے کا جو ان کا جتنا بھی زور تھا وہ ناکام ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارے کارکنان جو تھے انہوں نے اپنے جذبے سے اپنا دفاع کیا، اپنی قیادت کے حق میں انہوں نے باہر نکلے اور پھر قیادت کو رہا کروایا۔ تو اب جو ہے ہمارا زور زیادہ تو تنظیم سازی پر ہے۔ تنظیم سازی کے ساتھ ساتھ جو ہے تحریک لبیک کے تمام شورا کے ممبر ہوں، یا ہماری قیادت ضلع کی سطح پر ہو، ڈویژن کی سطح پہ ہو، یو سی کی سطح پہ ہو، تو تمام کے تمام لوگ اس وقت جو ہے نئے سرے سے تنظیم سازی کے لیے جو ہے متحرک ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نئی ایسے لوگ مل رہے ہیں جنہوں نے اس جذبے کو جو ہے اب سمجھا ہے، اور اس جذبے کی قوت کو سمجھنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور یقیناً اب آنے والے وقت میں تحریک لبیک پاکستان مضبوط ہوگی، اور مضبوط ہو رہی ہے، اور جب مضبوط ہوگی تو ظاہر ہے آنے والا وقت بھی تحریک لبیک پاکستان کو ہوگا۔ ابھی خانیوال کا الیکشن بھی ہوا، ہم نے دیکھا کہ سعد رضوی صاحب نے وہاں جا کے باقاعدہ طور پر ایک جلسہ بھی کیا جس میں ہزاروں کارکنان نے شرکت کی، لیکن جب جو الیکشن کا نتائج آیا اس میں گزشتہ الیکشن کی نسبت دیکھا جائے تو کچھ پوزیشن بہتر ہے ووٹوں کی، لیکن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کامیابی حاصل ہونی چاہیے تھی اس الیکشن میں؟ کسی بھی سیاسی جماعت کو منزل پانے کے لیے ایک طویل سفر کا سامنا ہوتا ہے، اور تحریک لبیک جو مئی 2017 میں رجسٹر ہوئی ہے، آل دو کہ ہم نے متعدد ضمنی الیکشنز میں حصہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے 2018 کے عام انتخابات میں بھی ایک اچھا رزلٹ دیا جہاں پوری قوم نے 46 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، اور وہ ووٹ جو ہیں وہ باقی سیاسی پارٹیوں کو اور اداروں کو اب ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئی ہیں، اور یہ ہماری جو سیاسی قوت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے یہ بالکل تیار نہیں ہے۔ لیکن اب مزید آپ نے دیکھ لیا کہ خانیوال میں اتنے کرائسس میں کہ جب ہماری قیادت بھی جیلوں میں تھی اور کارکنان بھی جیلوں میں تھے، اور اس وقت تو ہمارا ٹی ایل پی کا بچہ 4 شیڈول کی زد میں تھا، اور کالعدم کی 11 ای اور 11 ٹرپل ای کی جو دفعے ہمارے اوپر لگائے جا رہے تھے، اور کوئی قوم کا ادارہ سی ٹی ڈی ہو یا آئی بی ہو یا ایف آئی اے ہو، سارے اگر مل کے ہمارے خلاف حرکت میں تھے، تو ان ساروں کے بعد ان کی تمام وہ دباؤ کے باوجود
الحمدللہ وہاں سے اگر 10,000 ووٹ آ گئے ہیں، جو پہلے کی جس وقت ہم نے عام انتخابات میں حصہ لیا تھا تو وہ 5,000 تھے، اب وہ 10,000 ہو گئے ہیں، تو اس سے ہم بالکل مایوس نہیں ہیں. کسی بھی جماعت کو اوپر آنے کے لیے وقت تو درکار ہوتا ہے نا، تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اچھا نتیجہ آنے والا ہے، اور خانے وال کے نتیجے سے ہم مایوس نہیں ہیں. البتہ جو ہمارا جلسہ ہوا تھا جس میں تقریباً 1.25 لاکھ بندوں کا وہ تھا، تو انہوں نے فیصلہ کرتے وقت شاید کسی شک میں پڑ گئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ایک کیا کہتے ہیں وے آف پریکٹس ہے، تو ایک وقت آئے گا ہم انشاءاللہ جیتیں گے. اچھا، کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر ٹی ایل پی پر دوبارہ سے جو کالعدم پہلے کیا گیا تھا دوبارہ سے ٹی ایل پی کو کالعدم کر دیا جائے گا، تو اس کی میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، اس میں کیا صداقت ہو سکتی ہے جی؟ پہلے ٹی ایل پی کالعدم ہونے والی نہیں تھی، لیکن کسی شوق کی وجہ سے کسی نے یہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کالعدم کیا، اب وہ کالعدم ختم کر دیا. اور سعد حسین رضوی صاحب ہوں یا کوئی اور لیڈر جو کسی کے ناپسندیدہ ہو تو ایسی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن موت اور زندگی جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ وہ بندے نے ایک ہی دفعہ مرنا ہے، ایک ہی دفعہ پیدا ہوا ہے. تو اس سے ہمارے بابا جی جو ہے نا ہمارے اوپر سے یہ موت کا خوف جو ہے نا یہ بالکل انہوں نے ختم کر دیا تھا. اور نہ تو کارکنان میں موت کا خوف ہے، نہ ہمارے قائد میں کسی قسم کی موت کا خوف ہے. اور اگر شوشے لوگ چھوڑ کے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ٹھیک. اچھا، آنے والے جو انتخابات ہیں، بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، اس میں جو تحریک لبیک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، اور اس حوالے سے تیاریاں کیسے جاری ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان آنے والے ہر الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی، اور ہمارے مرکز سے یہ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے کہ ہر ایک پوسٹ کے لیے، ہر ایک وہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ یعنی سیٹ کے لیے ہم تین لوگوں کو اس وقت سلیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایک ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو دوسرا سٹینڈ بائی، اگر وہ بھی جاتا ہے تو تیسرا سٹینڈ بائی. ہم جو ہے تو ایک بڑے طریقے سے جو ہے اس کام جاری ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنا بھرپور میدان میں ہے، اور الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی انشاءاللہ. اچھا، ای وی ایم جو حکومت لانے جا رہی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس پر تحفظات ہیں باقی سیاسی جماعتوں کی طرح؟ جی بالکل، سیاسی جماعتوں کے تو ہیں یا نہیں ہیں. میں بحیثیت پاکستانی اور انفارچونیٹلی آئی ایم الیکٹرانک انجینئر، اور اس الیکٹرانک انجینئر کے یعنی بیسس کا نالج کے تحت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹس امپاسبل ٹو یوز دس مشین فار دی الٹریٹ پاکستانی پیپل. اگر تو ہمارے لوگ جو ہیں اتنے پڑھے لکھے ہوتے، وہ اس مشین کو استعمال کرنا جانتے ہوتے، پھر ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہوتے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وافر بجلی ہوتی، یا اس بجلی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کا بیک اپ سسٹم موجود ہوتا کہ اگر یہاں سے یہ فیل ہو گئے تو اگر آپ 8 بجے سے ایک جو ہے نا ووٹنگ سسٹم شروع ہوا، اور 1-1.5 بجے جہاں تقریباً آلموسٹ 70% ووٹنگ ہو چکی اور اس وقت بجلی چلی جاتی ہے، اور آپ کا سارا وہ کیا دھرا جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. حکومت اس حوالے سے کہتی ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ اس کا بجلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک کیلکولیٹر کی طرح کام کرے گی. یہ حکومت کی باتیں ہم نے پہلے کب نہیں سنی ہیں، اور ایسے دعوے جو ہے اگر یہ دعوے تھے تو وہ تبدیلی سرکار پہلے ڈالر کو تو کنٹرول کرے. جس ڈالر پر یہاں کے ہمارے، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس وقت کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں یہ اسحاق ڈار کو تانے دیتے تھے کہ یہ اگر 98 پہ لے آئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور وہ 98 پہ لے آیا تھا، چاہے اس نے پتہ نہیں کہاں سے قرضہ اٹھایا تھا، اسحاق ڈار اس کو 98 پہ لے آیا تھا، اور ان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. اور اب جو ہے ان کی حکومت میں وہ 98 چھوڑ کے 178 سے 188 پہ پہنچ چکا ہے. تو یہ تو اس کو کنٹرول نہیں ہوتے، یہ دعوے کہاں سے لائیں گے؟ یہ پیٹرول، اس کے بعد گیس کی عدم دستیابی، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے اس وقت کسی ایک چیز پر مجھے مجھے پتہ ہے نا کہ جو ان کا SNC جو بنا ہے، ابھی کمیشن بنا ہے، اور یہ کریکولم پر یہ جو کرنے جا رہے ہیں، یہ سب تباہی کی نشانیاں ہیں، اور EVM بالکل یہاں پہ فیزیبل نہیں ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ EVM جو ہے 18 ملکوں نے، پوری دنیا کے 18 ملکوں نے جو اس کو ٹرائی کیا تھا، 10 نے تو ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. 8 جو ہیں اسٹیل اس کے اوپر
دھیان دی ہوئی ہیں اور 2 میں یہ اس وقت ان ایکشن ہے. تو میرے خیال میں کہ پاکستان آپ اس جیسے کو مسترد کرتے ہیں. جی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک مقروض ملک ہے اور اس کے لیے جو 150 ملین اور وہ جو بجٹ رکھا گیا ہے، خدا را میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ بجٹ کسی اور مد میں استعمال کر کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، نہ کہ یہ EVM کا جو ہے نا یہ ایسا خرچہ کر کے تو ایک ملک کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں. بہت بہت شکریہ انجینئر حفیظ اللہ علی